سیرت نگار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن اور سال پر متفق ہیں، البتہ تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ولادت کا دن سوموار اور سال عام الفیل یعنی 571 ہے۔ معروف سیرت نگاروں اور مورخین کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے۔ مصر کے مشہور حیت دان اور ریاضی کے عالم محمود پاشا فلکی اور مورخ سلمان منصور پوری کی تحقیق کے مطابق پیغمبر انسانیت کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول تھی، کیونکہ سوموار کا دن 9 ربیع الاول کو تھا، جبکہ علماء شیعہ کی اکثریت نے 17 ربیع الاول تحریر کی ہے۔ سیرت نگاروں کی اکثریت کا چونکہ 12 ربیع الاول پر اتفاق ہے، لہذا مسلمانوں کی واضح اکثریت اسی کو پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت تسلیم کرتی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں صفا کی پہاڑی کے نزدیک شیب ابی طالب کے جس گھر میں پیدا ہوئے وہ محمد بن یوسف سقفی کی ملکیت تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کی ماں نے اس مبارک گھر کو خرید کر مسجد میں تبدیل کر دیا۔ لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ آج کل یہ لائبریری کی صورت میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کے مطابق ان کے حمل کے ایام بڑے آسانی سے گزرے اور کوئی بوجھ محسوس نہ ہوا۔ جب ایام پورے ہو گئے تو فرشتے نے خواب میں مولود کے لیے یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا، اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضور اکرم کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کا اسم مبارک محمد رکھا، جبکہ بی بی آمنہ کے خواب کے مطابق احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ جب قریش نے جناب عبد المطلب سے منفرد نام رکھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام اس لیے رکھا تاکہ میرے فرزند کی تعریف دونوں جہاں میں ہو۔ جناب عبد المطلب اپنے پوتے کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے اور یہ دعا کی، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے پاک آستینوں والا یہ بچہ عطا فرمایا۔ یہ اپنے گھوڑے میں سب بچوں کا سردار ہے، میں اسے بیت اللہ شریف کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جب عبد المطلب نے پیدائش کے 7ویں روز اونٹ ذبح کر کے عزیر و اقارب کی دعوت کی، جسے آج کل عقیقہ کہا جاتا ہے، رسم کے مطابق 9 مولود کے سر کے بال منڈوائے اور بالوں کے وزن کے برابر سونا خیرات کیا۔ حضور اکرم کی والدہ نے 7 روز تک اپنے فرزند کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ کے تایا ابو لہب کی کنیز شوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور دیکھ بھال کی۔ اس خدمت کے صلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہونے کے بعد صوبیہ سے حسن سلوک فرماتے تھے۔ آپ مدینہ شریف سے بھی صوبیہ کے لیے کپڑے اور خرچہ بھیجا کرتے تھے۔ بعض سیرت نگاروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مبارک موقع پر رونمایاں ہونے والے معجزات کا ذکر کیا ہے۔ بحیرہ ساوا یعنی تبریہ خشک ہو گیا، کسرا نے اپنی حکومت کی بربادی کا خواب دیکھا، ایران میں زلزلہ آیا جس سے کسرے شاہی کے کنگورے گر گئے، صدیوں سے جلتا آتش کدا بجھ گیا، ایک جھیل سوکھ گئی، صحرا میں ایک ندی نمودار ہو گئی۔ ایک گمنام شاعر کا یہ شعر ان معجزات کو یوں بیان کرتا ہے، گمسم تھی 2 جہاں کی حقیقت میرے بغیر، میں آ گیا تو ارض و سما بولنے لگے۔ ابن کثیر حضرت ابن عباس سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی سوموار کے دن، بعثت بھی سوموار کے دن، مکہ سے ہجرت بھی سوموار کے دن، مدینہ میں تشریف آوری بھی سوموار کے دن اور رحلت بھی سوموار کے دن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یتیم اور غریب پیدا کیا۔ نبوت کا منصب ہمیشہ غربا کو ہی ملتا رہا۔ قریش کو ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ رب نے کسی امیر اور دولت مند کو نبوت کا منصب سے سرفراز کیوں نہ کیا؟ ارشاد ربانی ہے، اور اللہ نے تم کو غریب پایا پھر غنی کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ روایت ہے
حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا، لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے ممتاز ہوں۔ بچپن اور لڑکپن۔ عرب میں رواج تھا کہ نومولود بچوں کو بدوی عورتوں کے سپرد کر دیا جاتا تاکہ بچہ صحرا کی کھلی اور صاف ہوا میں پرورش پائے، نیز وہ اس قابل ہو جائے کہ مصائب اور تکالیف کا صبر و تحمل سے مقابلہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر بھی چند بدوی عورتیں بچوں کو گود لینے کے لیے مکہ آئی۔ قبیلہ بنو سعد کی حلیمہ بی بی کی گدی چونکہ کمزور تھی لہذا وہ تاخیر سے پہنچی۔ اس دوران بدوی عورتوں نے امیروں کے بچوں کو گود لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیمی کی وجہ سے کسی نے گود نہ لیا تو حلیمہ بی بی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ بی بی آمنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ بی بی کے سپرد کرتے وقت اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں خدائے ذوالجلال سے پناہ مانگتی ہوں اس برائی سے جو پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہے، تاکہ میں اس بچے کو حلال روزی کا حامل دیکھوں، اپنے قرابت داروں کے ساتھ نیکی کرتا پاؤں اور دوسرے عوام الناس کے ساتھ بھی۔ حلیمہ بی بی کہتی ہیں، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا تو میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رضائی بھائی بھی شکم سیر ہوا۔ آپ صرف ایک جانب سے دودھ پیتے اور دوسری جانب اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے، گویا آپ نے بچپن میں ہی انصاف اور مساوات کا عملی مظاہرہ کیا۔ حلیمہ بی بی کہتی ہیں کہ واپسی پر ان کی گدی بہت تیز دوڑی اور تمام بدوی عورتوں کے جانوروں کو پیچھے چھوڑ گئی۔ وہ حیران ہو کر پوچھنے لگی، کیا یہ وہی گدی ہے؟ حضور اکرم کی برکت سے قحط سالی کے باوجود ہماری بکریاں جنگل سے پیٹ بھر کر آتی اور خوب دودھ دیتی تھیں۔ حلیمہ بی بی نے عکاظ کے ایک سالانہ میلے میں شرکت کی۔ وہاں پر ایک یہودی فال گو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر شور مچا دیا، لوگوں آؤ اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم کو قتل کر دے گا۔ لوگوں نے حلیمہ بی بی سے پوچھا، کیا یہ یتیم ہے؟ حلیمہ بی بی نے کہا، نہیں، یہ میرا بچہ ہے اور اس کا باپ حارث حلیمہ کا خاوند ہے۔ یہودیوں نے کہا، اگر یہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدگدا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شانے پر اس زور سے کاٹا کہ اس کے جسم پر نشان پڑ گیا۔ اسحاق کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یوں بیان فرمایا کہ میں اپنے پدر بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میری والدہ کو حمل ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی میں انہیں ملک شام کے محل نظر آئے۔ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک عورت نے مجھے دودھ پلایا اور پرورش کی۔ ایک روز جب میں اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا، دو آدمی سفید کپڑے پہنے ایک سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر آئے۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، میرے دل سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا، پھر میرے سینے اور دل کو برف سے دھویا یہاں تک کہ خوب پاک کر دیا۔ مورخ اس واقعے کو شق الصدر کا نام دیتے ہیں جو 4 سال کی عمر میں پیش آیا۔ ایک اور روایت کے مطابق فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگائی۔ ایک روز حلیمہ بی بی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اپنے گھر باہر نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن کے ساتھ دھوپ میں کھیل رہے تھے۔ حلیمہ بی بی نے کہا، اتنی گرمی میں باہر کھیل رہے ہیں؟ رضائی بہن نے جواب دیا، اماں جان میرے بھائی کو گرمی نہیں لگتی، میں نے دیکھا ہے ایک بادل آپ پر سایہ کیے رہتا ہے، جب آپ چلتے ہیں تو بادل بھی آپ کے ساتھ چلتا ہے، جب آپ چلتے ہیں تو بادل بھی ساتھ چلتا ہے، جب آپ ٹھہر جائیں تو بادل بھی ٹھہر جاتا ہے۔ حلیمہ بی بی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات پاکیزہ اور پسندیدہ تھیں۔ آپ نہ تو روتے تھے نہ ہی شرارت کرتے تھے، فضول کاموں اور کھیلوں سے پرہیز کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 سال ہوئی تو حلیمہ بی بی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ کے پاس چھوڑنے مکہ روانہ ہوئی۔ حضور اکرم کی والدہ اپنے لخت جگر کو تندرست اور توانا دیکھ کر بہت خوش ہوئی، آپ کو خوب لاڈ پیار کیا۔ حضور اکرم نے اپنی رضائی والدہ کا ہمیشہ بہت خیال رکھا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد حلیمہ بی بی مکہ آئی اور خشک سالی کی وجہ سے غربت کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امداد کی سفارش کی تو انہوں نے 20 بکریاں اور 1 اونٹ دے کر رخصت کیا۔ ابن سعد کے مطابق حلیمہ بی بی یوم حنین کے موقع پر حضور اکرم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ ان کو دیکھتے ہی کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارنے لگے۔ آپ نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور اس پر اپنی رضائی ماں کو بٹھایا، ان کی بات بڑے غور سے سنی اور حاجت پوری کی۔ فتح مکہ کے موقع پر حلیمہ بی بی کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی ماں کے بارے میں دریافت کیا۔ جب آپ کو علم ہوا کہ وہ فوت ہو چکی ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو منڈ آئے۔ آپ نے اپنی رضائی خالہ کو لباس، سواری کا جانور اور 100 درہم نقد دے کر رخصت کیا۔ آپ کی رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے قیدیوں میں شامل تھیں۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور اسے اپنے ہاں قیام کرنے کی پیشکش کی۔ شیمہ نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم کے پاس جانے کی خواہش کی۔ آپ نے اپنی رضائی بہن کو غلام، لونڈی اور بکریاں دے کر رخصت کیا اور اس وجہ سے بنو سعد کے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اس ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا۔ تکلیف کے ساتھ جناب پیٹ میں رکھنا اور دودھ پلا کر چھڑانا 30 مہینے ہے، یعنی بڑا عرصہ ہے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی جواب دیا۔ چوتھی بار صحابی نے پوچھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ آپ کی والدہ نے اپنی لال کی تربیت بڑی محبت اور شفقت سے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے، والدہ آپ کے ہاتھ پاؤں دھوتی، کھانا کھلاتی۔ ام ایمن کا بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھوک یا پیاس کی شکایت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح آب زمزم نوش فرما لیتے اور پھر سارا دن کوئی چیز طلب نہ فرماتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ناشتہ تیار کر کے سامنے رکھ دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ مجھے طلب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ نے آپ کو ننھیال سے ملاقات کروانے اور والد کی قبر دکھانے کے لیے یثرب مدینہ کے سفر کا ارادہ کیے۔ اس وقت کے دوران ام ایمن بھی ہمراہ تھی۔ یثرب پہنچ کر حضرت آمنہ نے بنو عدی بن انحجار کے ہاں قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سلمہ بھی اس خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت آمنہ نے اپنے جگر گوشے کے ہمراہ اپنے خاوند کی قبر پر حاضری دی۔ مدینہ میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے قریب تالاب میں تیراکی سیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے اور درختوں پر بیٹھتے پرندے اڑاتے۔ حضور اکرم نے اپنی والدہ کی گھریلو زندگی کے بارے میں بتایا کہ آپ کی والدہ سوکھا گوشت کھاتی تھیں، نیز کفایت شاری کی وجہ سے قربانی اور تحفے میں ملنے والے گوشت کو محفوظ کر لیتی تھی۔ مدینہ میں 1 ماہ قیام کے بعد بی بی آمنہ مکہ واپس لوٹی تو راستے میں بیمار ہو کر مدینہ اور مکہ کے درمیان ابوا کے مقام پر اپنے لخت جگر سے بچھڑ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں کی جدائی کا صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ آپ اپنی والدہ سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے کہا، ماں آپ جواب کیوں نہیں دیتی؟ یہ جذباتی کیفیت والدہ کی قبر پر بھی طاری ہو رہی تھی اور قبر کے قریب بیٹھ کر بلند آواز میں پکارا، ماں آپ گھر کیوں نہیں چلتی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے؟ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جناب عبد المطلب کے پاس پہنچی۔ وہ حضرت آمنہ کی وفات کی خبر سن کر بڑے رنجیدہ ہوئے۔ آپ کے دادا
اور پھوپھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور غم کی کیفیت سے نکلنے کی موجہ تدابیر اختیار کی۔ جناب عبد المطلب نے خصوصی شفقت کا مظاہرہ کیا، وہ آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا روک ٹوک اپنے دادا کے پاس آ جاتے۔ مورخین کے مطابق جناب عبد المطلب کے لیے کعبہ کی دیوار کے پاس مسند بچھائی جاتی تھی جس پر قریش کے بزرگ بیٹھتے تھے۔ جناب عبد المطلب اپنے عظیم پوتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور منصنت پر بیٹھتے۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی کوشش کرتا تو جناب عبد المطلب کہتے میرے بیٹے کو بیٹھنے دو، اس کی شان ہی کچھ اور ہے، وہ اپنا بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام پائے گا کہ کسی عربی کو نہ پہلے ملا نہ بعد میں ملے گا۔ جناب عبد المطلب ام ایمن کو تاکید کرتے تھے کہ وہ ایک پل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غافل نہ ہونے پائے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ جناب عبد المطلب کی وفات پر سارا شہر سوگوار تھا۔ آپ بھی اپنے پیارے دادا کے جنازے کے ساتھ روتے جاتے تھے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ 6 برس کے ہوئے تو والدہ بچھڑ گئی، 8 برس کے ہوئے تو دادا کے مہربان سائے سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی کیفیت کو قرآن میں بیان فرمایا، اے حبیب کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا، پھر اس نے آپ کو معزز مکرم ٹھکانہ دیا۔ ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں کھلایا پلایا اور خدمت کے بے مثال حق ادا کیا۔ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شفقت سے پیش آتی۔ یہی ایک تحفہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین کی جانب سے ملا تھا۔ ام ایمن کافی عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ ام ایمن کی بڑی عزت کرتے اور میری ماں کہہ کر یاد فرماتے۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کے بعد آپ نے ام ایمن کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا جو مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے عوض اس کا عضو آگ سے آزاد فرمائے گا، حتیٰ کہ شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔ ام ایمن کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا۔ اس نکاح کے بعد اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ ایک حدیث کے مطابق حضور اکرم نے شام پر حملے کے لیے اسلامی فوج کا ایک دستہ روانہ فرمایا، اسامہ بن زید بن حارثہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا۔ بعض صحابہ نے اعتراض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم اس کی عمارت میں معترض ہوئے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے تم اس کے باپ زید کی عمارت پر بھی اعتراض کر چکے ہو، حالانکہ خدا کی قسم وہ اس کا اہل تھا اور یہ اسامہ بھی اپنے باپ کی طرح مجھے پیارا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے غلام اور آقا حسب نسب گورے کالے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے غلام و آقا حسب و نسب گورے و کالے کے امتیاز ختم کر دیے اور انسانیت کی بنیاد رکھی۔ جناب عبد المطلب نے وصیت کی کہ جناب ابو طالب حضور اکرم کے نگران بنیں گے۔ حضرت ابو طالب آپ کے والد کے سگے بھائی تھے، وہ عیالدار اور معاشی لحاظ سے تنگ دست تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا مالدار تھے۔ اس کے باوجود ابو طالب کو نگران مقرر کرنا آپ کے ساتھ دادا کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب عبد المطلب جانتے تھے کہ ان کا کون سا بیٹا ان کے منفرد پوتے کی بہترین نگرانی کر سکے گا، آنے والے حالات کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرنے کا بھی اہل ہوگا۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فاطمہ بنت اسد حضور اکرم کی چچی اور حضرت علی کی والدہ تھی۔ انہوں نے آپ کی پرورش میں بڑی محبت اور شفقت سے کی۔ وہ مکہ میں ایمان لائی، مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہیں وفات پائی۔ آپ بھی اپنے چچی کی بڑی عزت کرتے تھے، آپ اکثر ان سے ملاقات کرتے۔ جناب ابو طالب آپ کی بڑی توجہ سے دیکھ بھال کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دسترخوان نہیں بچھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں شریک ہوتے تو سب خوب سیار ہو کر کھاتے۔ جناب ابو طالب آپ کے مبارک ہونے کا اکثر اعتراف کرتے۔ انہوں نے ایک یتیم کی محبت سے پرورش کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کر لی۔ ایک حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سے روایت ہے کہ
حضور اکرم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بہتر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو، اس کے ساتھ عمدہ سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین مسلمان گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہو۔ قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا ماں باپ، قرابت والوں اور یتیموں۔ قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا ماں باپ، قرابت والوں، یتیموں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور قریبی رفقا اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ایک قیافہ شناس مکہ آیا۔ قریش اپنے لوگوں کو لے کر اس کے پاس پہنچے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ایک اپنے بچوں کو قیافہ شناس کے پاس لائے تاکہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں دریافت کریں۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، پھر کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ جب فارغ ہوا تو بڑے اشتیاق سے کہنے لگا وہ لڑکا کہاں ہے جسے میں نے ابھی دیکھا تھا؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ وہ لڑکا ہونہار معلوم ہوتا ہے۔ جناب ابو طالب نے قیافہ شناس کے اشتیاق کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا اور گھر واپس لے آئے۔ جناب ابو طالب نے تجارت کے غرض سے شام کا سفر کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر میں جا رہے ہیں؟ میرے ابا جان میری دیکھ بھال کے لیے اس دنیا میں نہیں رہے اور نہ میری والدہ اس دنیا میں زندہ ہیں۔ جناب ابو طالب نے بھتیجے کا اصرار دیکھا تو انہیں اپنے ساتھ قافلے میں شامل کر لیا۔ جب یہ قافلہ شام کی سرحد بصرہ پہنچا تو بحیرہ نامی ایک راہب نے اس قافلے کے شرکاء کو دیکھ کر انہیں کھانے کی دعوت دی۔ حالانکہ پہلے بھی قافلہ یہاں ٹھہرتے تھے مگر علم نصرانیت کے ماہر بحیرہ نے کبھی دعوت کا اہتمام نہ کیا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ اس قافلے میں ایک ایسا شخص بھی شامل ہے جس پر بادل سایہ کرتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کی قلت کی وجہ سے درخت سے ذرا ہٹ کر تشریف فرما ہوئے تو درخت کی ٹہنیاں جھک کر سایہ کرنے لگی۔ ضیافت شروع ہوئی تو بحیرہ کو سید البشر نظر نہ آئے۔ اس نے پوچھا آپ کے قافلے کا ایک بشر موجود نہیں؟ قریش نے کہا ایک نو عمر بچہ سامان کی نگرانی کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ضیافت میں شریک ہوئے۔ بحیرہ بڑے غور سے آپ کو دیکھتا رہا۔ جب ضیافت ختم تو بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لات و عزا کا نام لے کر مخاطب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لات و عزا کا واسطہ نہ دو، کیونکہ جب بحیرہ نے حضور اکرم کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تو اس نے پیشن گوئی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہوں گے۔ بحیرہ نے جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ وہ آپ کو مکہ واپس لے جائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے محفوظ رہیں۔ بحیرہ عرب کا معروف راہب تھا جس کی باتوں پر اعتبار کیا جاتا تھا، لہذا جناب ابو طالب آپ کو مکہ واپس چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جناب ابو طالب کے گھرانے کے لیے بڑی بابرکت ثابت ہوئی۔ اگرچہ ان کی معاشی حالت کمزور تھی، اس کے باوجود گھر کا نظم و نسق عزت و آبرو کے ساتھ چلتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکپن کا زمانہ بھی آبرو مندی کے ساتھ گزارا اور اپنے چچا سے کبھی کوئی فرمائش نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑوں کا دودھ پی کر گزارا کرتے، زیادہ بھوک لگتی تو جڑی بوٹیاں کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات سونے کے بعد صبح اٹھتے تو چہرے پر تازگی، رونق، آب و تاب ہوتی اور آنکھیں صاف نکھری ہوتی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت و نبوت سے نوازنا تھا، لہذا آپ کی تربیت اور پرورش خاص انداز میں ہوئی۔ خدا نے ہر قدم پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کی کسی مشرکانہ تقریب میں شامل نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن اور جوانی نہایت پاک بازی اور راست بازی میں گزرے اور اپنے قبیلے میں صادق اور امین کی حیثیت سے
जाने और पहचाने गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर महज़ब और आवारा आदतों से बहुत दूर थे। ना तो कभी मेले ठेले में शिरकत की, ना ही लहो लाभ में शामिल हुए। अगर एक दो मरतबा इरादा किया तो अल्लाह ने इस इरादे से बाज रखा। सीरत नगार अल सहीली ने बुखारी से रवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शादी में शिरकत का इरादा किया और अपनी बकरियां एक साथी के हवाले करके शहर आए। शादी की तकरीब अभी शुरू ना हुई थी कि गर्मी की वजह से दीवार के साए में बैठ गए। थोड़ी ही देर में आप पर गनूदगी तारी हो गई। जब बेदार हुए तो शादी का जुलूस, गाना बजाना और दूसरी रसूमात खत्म हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर किसी शादी की तकरीब में शिरकत करना चाही, मगर नींद गालिब आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहव लाइब से महफूज रहे। इब्ने इसाक की रिवायत है कि जनाब अबू तालिब खानदान समेत हर साल एक बुत की ज़ियारत के लिए जाया करते थे, वहां नजरें चढ़ाते और कुर्बानी करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी घर के अफराद साथ जाने के लिए मजबूर करते, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कर देते। एक बार बुजुर्गों ने बेहद इसरार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिले नाख्वास्ता साथ चल दिए। वापसी पर सख्त परेशान और हरासा नजर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार ये कैफियत देखकर घबरा गए और दोबारा कभी आपको मजबूर ना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अरसा जनाब अबू तालिब के कपड़े और इत्तर की दुकान पर भी काम किया।